بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأربعة التي يحتاج إليها في درك هذه الثلاثة فاكتساب المال من أحسن وجه يكون، ثم حسن القيام على ما اكتسب منه، ثم استثماره، ثم إنفاقه فيما يصلح المعيشة ويرضي الأهل والإخوان فيعود عليه نفعه في الآخرة. ایک دنیا دار شخص تین چیزوں کا خواہاں ہوتا ہے اور وہ تین چیزیں چار چیزوں کے بغیر مل نہیں سکتی. ان صاحب الدنیا یطلب ثلاثة امور لن يدركها الا باربعة اشیاء. یہ جو جملے اور جملوں کی ساخت خوبصورت بناوٹ ہے جسے عربی میں صیاغہ کہتے ہیں، یہ بار بار پڑھنے سے یاد ہو جاتے ہیں، اور یاد ہونے کے بعد ان قیمتی باتوں اور قیمتی نصیحتوں کو ہم اپنی عربی گفتگو میں، عربی بات چیت میں استعمال کر سکتے ہیں. آئے سمجھ میں؟ ان صاحب الدنیا، مثلا یہ ان صاحب الدنیا یطلب ثلاثة امور لن يدركها الا باربعة اشیاء. ایک دنیا دار شخص تین چیزوں کا خواہاں ہوتا ہے، تین چیزوں کا چاہنے والا ہوتا ہے، اور یہ تین چیزیں چار چیزوں کے بغیر اس کو مل نہیں سکتی، یا چار چیزیں اپنانے سے ہی ملیں گی. وہ تین چیزیں جو دنیا دار شخص، ایک صاحب دنیا شخص چاہتا ہے، کیا کیا ہے؟ فالسعۃ فی الرزق، رزق میں کشادگی. ہر بندہ چاہتا ہے کہ رزق میں تنگی نہ ہو، کشادگی ہو. یہ اچھی چیز ہے. رزق میں تنگی کے بہت سارے مفاسد ہوتے ہیں، من جملہ بہت بڑی خرابیوں اور برائیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رزق کی تنگی اور فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. دوسری والمنزلۃ فی الناس، لوگوں میں قدر و منزلت کا ہونا، مقام و مرتبے کا ہونا، اس کا بھی ہر شخص خواہاں ہوتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو. والزاد للآخرہ، اور آخرت کی زندگی کے لیے توشے کا تیار کرنا یہ بھی ضروری ہے. کچھ اعمال ہوں ہر بندے کے پاس جو آخرت میں کام آ سکے. تو یہ تو وہ تین چیزیں ہو گئی. اب اگلے سبق میں ہیں، آج کے سبق میں وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي دَرْكِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، رہی وہ چار چیزیں جن کا وہ محتاج ہوتا ہے ان تینوں چیزوں کے پانے میں. رہی وہ چار چیزیں کہ جن کی ان تین چیزوں کے پانے میں ضرورت رہتی ہے. رہی وہ چار چیزیں کہ جن کی ضرورت پڑتی ہے ان تین چیزوں کے پانے میں. فی درک، درک کا معنی کیا ہے؟ پانا. ادراک اور درک، ادراک باب افعال ہے اور درک ثلاثی مجرد ہے، معنی دونوں کی ہے پانا. فی درک هذه الثلاثہ، ان تینوں کے پانے میں جن چاروں کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیا کیا ہیں؟ فاکتساب المال من احسن وجہ یکون، مال کا کمانا بہترین طریقے سے. من احسن وجہ یکون، یکون کا مطلب ہے جو بھی ہو سکے، جو ہو سکے، جب تک ہو سکے یا جو بھی ہو سکے بہترین طریقے سے کمانا. یعنی جو بھی بہترین صورت ہو سکتی ہے اس صورت سے مال کو کمانا. مال کو برے طریقوں سے کمانا ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہے، حرام طریقوں سے کمانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کسی کو ستا کے یا پریشان کر کے کمانا بھی اچھی بات نہیں ہے. فاکتساب المال من احسن وجہ یکون، مال کا کمانا بہترین طریقے سے، یا جہاں تک ممکن ہو یا جو بھی ہو سکے بہترین طریقے سے.
ثم حسن القیام علی ما اکتسب منہ ثم استثمارہ، پھر اپنی کمائی کو بہترین استعمال کرنا. ثم حسن القیام علی ما اکتسب منہ، قیام علی کا مطلب ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کی حفاظت کرنا، اس طرح سے حفاظت کی جائے کہ وہ ضائع نہ ہو بلکہ اس میں اضافہ ہو جائے. بہترین تصرف کرنا، حسن القیام علی ما اکتسب، اس میں بہترین تصرف کرنا، اپنی کمائی میں بہترین تصرف کرنا یا اپنی کمائی کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا. ثم استثمارہ، پھر اس کی سرمایہ کاری کرنا. استثمار کا مطلب ہوتا ہے سرمایہ کاری کرنا. سرمایہ کاری کرنا کسے کہتے ہیں؟ مال کو تجارت میں لگا دینا یا کسی بھی ایسے حلال طریقے میں لگا دینا کہ اس سے مال میں اضافہ ہو سکے. دو چار بھینس لے لینا اور پھر اس کا دودھ بیچتے رہنا اور گھی بیچتے رہنا، اس سے مال میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور اگر 5 لاکھ روپے لیے اور گھر میں رکھ دیے، صندوق میں، تجوری میں رکھ دیے، وہیں پڑے ہیں، تو ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کمی ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا. اس کو کہیں بھی لگا دیا جائے. پلاٹ لے کے رکھ دیے، 5 لاکھ کے 2 پلاٹ لے لیے، وہ 2 سال کے بعد میں 10 لاکھ میں فروخت ہو رہے ہیں، تو گویا آپ نے 5 لاکھ کا استثمار کیا اور اس کو اب 2 سال کے بعد میں آپ نے 10 لاکھ بنا لیے. یہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ہوا. اسے سرمایہ کاری کہتے ہیں، عربی میں اسے استثمار کہتے ہیں. استثمار کا لفظی ترجمہ ہے پھل طلب کرنا، پھل چاہنا. تو مال سے بھی بندہ پھل چاہتا ہے اور وہ پھل مال سے اسی طرح سے حاصل کیا جاتا ہے. تو پہلی چیز مال کو بہترین طریقے سے کمانا، اور دوسری ثم حسن القیام علی ما اکتسب منہ ای من المال، کمائے ہوئے مال میں بہترین تصرف کرنا. ثم استثمارہ، پھر اس کی سرمایہ کاری کرنا. ثم انفاقہ فیما یصلح المعیشۃ ویرضی الاہل والاخوان، پھر اس کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا جن سے معیشت کی اصلاح ہو سکے اور گھر والے اور دوست لوگوں کو خوش کر سکے. یصلح المعیشۃ، انفاقہ فیما یصلح المعیشۃ، انفاقہ فیما یصلح المعیشۃ. دیکھیں ماں، صرف ماں کا ترجمہ کئی مرتبہ ان باتوں میں، کئی مرتبہ ان چیزوں میں، کئی مرتبہ کچھ اور، کئی مرتبہ کچھ اور کئی مرتبہ آگے من لا کر کے بیان کر دیا جاتا ہے اور اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. یہاں وہ وضاحت تو نہیں ہوئی ہے، وضاحت کی ضرورت بھی نہیں رہتی. فیما یصلح، ان امور میں، ان باتوں میں، ان چیزوں میں صرف کرنا جن سے معیشت کی اصلاح ہو. یصلح المعیشۃ، جو جن سے معیشت کی اصلاح ہو. ویرضی الاہل والاخوان، جو اہل و عیال اور دوستوں کو، اخوان سے مراد دوست، اہل و عیال اور دوستوں کو خوش کر دے. فیعود علیہ نفعہ فی الآخرہ، کہ آخرت میں بھی اس کا نفع پلٹ کر اس کے پاس آئے، آخرت میں بھی اس کا نفع پلٹ کر اس کے پاس آئے. فمن ضیع شیئا من هذه الاحوال لم يدرک ما اراد من حاجتی، جو شخص ان احوال میں سے کوئی ایک بھی ضائع کر دے، ان 4 احوال میں سے. کون کون سے 4 احوال تھے؟ اکتساب المال من احسن وجہ یکون، ثم حسن القیام علی ما اکتسب منہ 2، ثم استثمارہ 3، ثم انفاقہ فیما یصلح المعیشۃ ویرضی الاہل والاخوان. یہ 4 چیزیں. جو شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی ضائع کر دے، لم یدرک ما اراد من حاجتہ، تو اپنی مطلوبہ حاجت یا خواہش کو نہیں پائے گا.
ما اراد من وجهه، یہاں دیکھیے ماں کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حاجت کر رہے ہیں۔ ماں کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ حاجت۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ من سے اس کا بیان ہو گیا۔ یہ من جو آیا من حاجتی ہی، یہ من اس ماں کا بیان ہے۔ اور بہت ایسا ہوگا اس کتاب میں اور دوسری جگہوں پر بھی کہ لفظ ماں استعمال کیا جائے گا، وہ بڑا فائدہ دیتا ہے، اس سے عبارت خوبصورت ہو جاتی ہے، اس سے جملہ مختصر بن جاتا ہے، اس میں ایک مرتبہ عموم پیدا ہو جاتا ہے جو بہتر چیز ہے، اور بعد میں مین کے ذریعے سے خصوص لے آیا جاتا ہے۔ عموم کے بعد اس طرح خصوص کا ہو جانا بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یا ماں کے ذریعے اطلاق ہوتا ہے، ایک عام علی الاطلاق ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے، اور مین کے ذریعے سے پھر اس کو مقید کر دیا جاتا ہے، اس میں بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو یہ عربی زبان میں لفظ ماں بڑا کام کا ہے، بہت کام دیتا ہے نا۔ جو چیزیں ہیں، وہ جو اردو میں کہتے رہے، وہ جو چیزیں، جو باتیں، جو امور وغیرہ وغیرہ، ان سب کے لیے لفظ ماں لایا جا سکتا ہے آسانی سے۔ لم یدرک ماں، یہ ماں لم یدرک کا مفعول بھی ہے۔ لم یدرک حاجتہ نہیں کہا، کیا نہیں کہا؟ لم یدرک حاجتہ، لم یدرک حاجتہ المطلوبۃ نہیں کہا۔ اردو میں اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے، اپنی مطلوبہ حاجت نہیں پائے گا، اپنی مطلوبہ خواہش نہیں پائے گا، تو اردو سے عربی ترجمہ کریں گے تو ہم ہندوستانی لوگ ممکن ہے کہ یوں ترجمہ کر دیں، لم یدرک حاجتہ المطلوبۃ، یا اپنی مراد نہیں پائے گا۔ اردو میں یوں بھی کہا جائے گا اپنی مراد نہیں پائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم یوں کہہ دیں لم یدرک مرادہ، کیا کہہ دیں؟ لم یدرک مرادہ، لم یدرک حاجتہ المطلوبۃ۔ تو یہ عربی اچھی عربی نہیں ہوگی، عبارت عربی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مراد لفظ بھی عربی ہے، حاجہ بھی عربی ہے، المطلوبہ بھی عربی ہے۔ نحو اور صرف کے لحاظ سے کوئی بھی اس میں غلطی نہیں نکالی جا سکتی، چاہے کہ لم یدرک مرادہ ہو، چاہے کہ لم یدرک حاجتہ المطلوبۃ، مگر اس میں عربیت نہیں رہے گی، عربیت اسی عبارت میں ہوگی۔ لم یدرک ما اراد من حاجتہ، لم یدرک ما اراد من حاجتہ، اپنی مطلوبہ حاجت، اپنی مراد نہیں پائے گا۔ لأنہ لم یکتسب لم یکن لہ من مال یعیش بہ، اس لیے کہ اگر وہ کمائے گا ہی نہیں، پہلی وجہ جو پہلی چیز تھی، اگر وہ کمائے گا ہی نہیں تو اس کے پاس ایسا کوئی مال نہیں ہوگا جس سے گزارا کر سکے، جس پر گزر اوقات کر سکے۔ لأنہ لم یکتسب لم یکن لہ من مال یعیش بہ، اس لیے کہ اگر وہ کمائے گا نہیں تو اس کے پاس ایسا مال نہیں ہوگا جس کے ذریعے سے وہ گزارا کر سکتے۔ وَإِنْ هُوَ كَانَ ذَا مَالٍ وَاكْتِسَابٍ، اور اگر وہ مال اور کمائی والا ہو، وَإِنْ هُوَ كَانَ ذَا مَالٍ وَاكْتِسَابٍ، اور اگر وہ مال والا اور کمائی والا ہو، ثُمَّ لَمْ يُحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، پھر اس میں بہترین تصرف نہ کرے، پھر اس کی صحیح دیکھ ریکھ نہ کرے۔ لم یحسن، احسن یحسن احسانا کا معنی کسی کام کو اچھی طرح سے کرنا، کیا معنی ہے؟ اردو میں احسان کرنا، احسان کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کی کوئی ضرورت پوری کرنا، اردو میں یہ معنی ہوتا ہے، کسی کے کام آنا۔ عربی میں احسان کا معنی ہے کسی بھی کام کو اچھی طرح سے کرنا۔ فلان یحسن الکتابۃ کا مطلب ہوگا کہ فلاں اچھا لکھتا ہے، اچھا لکھتا ہے۔ فلان یحسن الکتابہ، فلان یحسن العمل، کام اچھی طرح کرتا ہے۔ فلان یحسن الخیاطہ، سلائی اچھی طرح کرتا ہے۔ ثم لم يحسن القيام علیہ، پھر اس کی دیکھ ریکھ اچھی طرح نہیں کی۔ اوشک المال ان یفنا ویبقى معدما، تو بہت جلدی مال ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اوشکا، یہ فعل مقارب ہے، اوشک المال ان یفنا، اوشک المال ان یفنا، مال بہت جلدی فنا ہو جائے گا۔ ویبقى معدما، معدم کہتے تنگ دست کو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، خالی ہاتھ، اور خالی ہاتھ رہ جائے گا، خالی۔ ویبقى، یبقى کا معنی رہ جائے گا، ویبقى معدما، اور خالی ہاتھ رہ جائے گا، تنگ حال، تنگ دست رہ جائے گا، بس۔